کیا آپ کے مویشیوں کو بار بار مٹی یا دیوار کو چاٹنے کی عادت ہے؟ کیا ان کی جسمانی کمزوری اتنی شدید ہو چکی ہے کہ ان کی ہڈیاں واضح نظر آتی ہیں؟ کیا مویشیوں کو اچھی خوراک دینے کے باوجود ان میں گوشت اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہو رہا؟ کیا جانور بار بار پتلا گوبر کرنے کا شکار ہے اور بعض دفعہ گوبر کے ساتھ کیڑوں کا اخراج بھی کرتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ تمام علامات ان میں موجود مختلف کرموں کے باعث ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی دعا ایک ایسے ڈیورمر کے متعلق ہے جو کہ نہ صرف جانوروں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس کو مرغیوں اور دیگر پرندوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج اس دعا پر بات کرنے کا مقصد فارمر حضرات کو اس کی ضروری اور اہم معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس کے استعمال کے بعد فائدہ حاصل کریں۔ نئے ورم لیوامسول ہائیڈروکلورائڈ سالٹ کی حامل نیل ورم کی متبادل دوا ہے۔ اس دوا کو تمام چھوٹے بڑے جانوروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً ان جانوروں میں یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے جن کا جگر شدید کمزور ہو اور ان کی بڑھوتری غذائیت میں کمی کی وجہ سے ہو۔ نئے ورم ڈرنچ کے ہر ملی لیٹر میں لیوامسول ہائیڈروکلورائڈ کو 1.5% کے لحاظ سے شامل کیا گیا ہے۔ اگر اس دوا کے مختلف اور ضروری استعمالات پر بات کی جائے تو یاد رکھیں کہ اس دوا کو ایسے تمام مویشیوں میں استعمال کروایا جائے گا جو کہ کرموں یعنی پیٹ کے کیڑوں کے حملے کے باعث شدید کمزوری کا شکار ہوں، اور بڑے جانوروں میں چھوٹی عمر کے حامل مویشیوں کا پیٹ لٹکنے کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ کرموں کے حملے کا شکار جانور سستی اور تھکاوٹ سے زیادہ متاثر نظر آئے گا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مویشی جو بھی خوراک کھاتا ہے اس کی زیادہ مقدار کیڑوں کی نظر ہو جاتی ہے، اور اکثر شدید حالتوں میں یہی کیڑے مویشیوں کے لیے بہت سی پیچیدگیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مویشیوں کی ہر 2 سے 3 ماہ بعد اچھی قسم کی ڈیورمنگ کی جائے تاکہ ان میں کیڑوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ لیوامسول ہائیڈروکلورائڈ ایک ایسی دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے جو کہ کیڑوں کے حملے کے باعث انفیکشن ختم کرے، یعنی ان میں ریشہ اور سوزش کے اثرات کو ختم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دوا کے استعمال کے باعث مویشیوں کی قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے جس سے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہونے سے بھی بچے رہتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ دوا مختلف اقسام کے کینسرز کو پیدا ہونے کے امکانات کو بھی روکتی ہے۔ دوا کے استعمال کے تقریباً 4 سے 6 دنوں بعد ہی جانور کی کھانے پینے کی روٹین میں مثبت تبدیلی ملتی ہے، اور گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ جانور پہلے سے زیادہ صحت مند نظر آنے کے علاوہ چست اور توانا بھی ہو جاتا ہے۔ دوا کے استعمال سے مویشیوں کے معدے کے کیڑے ختم ہونے کے علاوہ آنتوں اور پھیپھڑوں کے کیڑوں کا بھی مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوا کے استعمال سے جانور کے دودھ اور گوشت کے معیار پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا اور دوا تیزی سے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ تاہم دوا کے استعمال کے بعد 24 گھنٹوں تک دودھ استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ 3 دنوں تک جانور کو ذبح بھی نہ کریں۔ یہ دوا چونکہ جانوروں کی مجموعی صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے جس سے ان کی پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ نئے ورم کو ہر عمر کے جانوروں میں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے مادہ جانوروں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ حاملہ ہوں۔ دوا کے استعمال سے کیڑوں اور کرموں کے انڈوں کی بھی تلفی ہو جاتی ہے جو کہ ایک خوشائند عمل ہے۔ اگر نئے ورم کی خوراک پر بات کی جائے تو گائے اور بھینس میں 1 ملی لیٹر کو 2 کلو گرام جسمانی وزن کے لیے، جبکہ بھیڑ اور بکریوں میں 1 ملی لیٹر کو 2 سے 3 کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے استعمال کروائیں، جبکہ مرغیوں میں 1.25 ملی لیٹر تا 2.5 ملی لیٹر تک 1 کلو گرام جسمانی وزن پر استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ دوا کے مکمل اور اچھے فوائد کے حصول کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس کو ہمیشہ ویٹرنری ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ نیز دوا کو خریدنے کے بعد 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت والی جگہ پر سٹور کیا جائے۔ آج کی بیان کردہ ویڈیو کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہو تو کامنٹ سیکشن کو استعمال کریں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آپ ضرورت مند دوستوں سے بھی ضرور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔